اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 131 تا 134 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف ثواب دنیا کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ناظرین، اس کی حکومت لازوال اور لا محدود ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سب نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک کل ہے، جس کی ملکیت میں کوئی حصہ دار نہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے حکم نازل کر سکتا ہے۔ کائناتوں کے طول و عرض میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور اگر کسی دوسرے کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سلسلہ میں کی تمام تفصیلات پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کی تشریحات و تفصیلات بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ آیات نمبر 130 تا 132 جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں یہ جملہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 3 بار دہرایا گیا ہے، اور تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے ہوا ہے۔ پہلی بار کشائش اور وسعت مقصود ہے، یعنی اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی ایک ایک چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ اگر کسی جوڑے میں
حالات کی ناسازگاری کی بنا پر جدائی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہتر حالات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے اسباب و وسائل پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ دوسری بار یہ جملہ ایک دوسرے مدلول کی دلیل کے طور پر آیا ہے، جو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص کر تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکام پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کے یہ تمام احکام تمہارے ہی دینی اور دنیوی مصالح پر مبنی ہوتے ہیں۔ جن میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے وہ واجب کر دیے جاتے ہیں، اور جن کاموں میں تمہارا نقصان ہوتا ہے وہ حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہ کرو گے تو اس میں تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ اطاعت سے کچھ سنورتا ہے اور نہ تمہاری نافرمانی سے کچھ بگڑتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک تو وہ پہلے ہی ہے، لہٰذا وہ تمہاری فرما برداری سے بے نیاز ہے، اور اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کا خالق، مالک اور منتظم فی الواقع مستحق حمد ہے۔ تمہارے اس کی حمد نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء و رسل پر نازل ہوئیں، اور یہ کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ان سب میں تمام امتوں کو تقوی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے۔ دل میں خوف پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ رحی ای القرآن لئن جمیعہ یدور علیہا، یعنی کاملین امت اس آیت کو سارے قرآن کا محور قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اے لوگو، یاد رکھو ہم نے تم سے پہلی امتوں یعنی یہود و نصارہ کو بھی تاکیدی طور پر یہ حکم دیا تھا کہ تقوی اختیار کرو، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تم میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس مالک الملک کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکو گے، کسی کا حق تلف نہیں کرو گے، اور کسی پر زیادتی نہیں کرو گے۔ تقوی سے مراد خوف خدا ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے انسان کفر، شرک، الحاد اور دیگر تمام گندے عقیدوں سے متنفر ہو کر معاصی سے بچ جاتا ہے۔ کامل تقوی کا حامل انسان کبائر کے علاوہ صغائر اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ ناظرین، حرام سے بچنا تو بہر صورت لازم ہے، اور ورنہ تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ میں شرعی حدود قائم کر دیے ہیں۔ جو شخص ان حدود کی حفاظت کرے گا وہی منصب تقوی پر فائز ہوگا۔ آخرت میں اچھے ثمرات کا انحصار تقوی پر ہے۔
اگر انسان متقی ہے تو اس کا اخلاق، نیک اعمال اور اعلیٰ اطوار اسے دنیا میں بھی سرخرو کریں گے، اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ناظرین، یہاں تیسری بار اس جملہ کو دہرایا گیا ہے۔ یہاں پر مدلول مسلمانوں کے حالات ہیں، یعنی اے مسلمانوں، اگر تم نافرمانی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ غنی، بے پرواہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اس کی شان بلند ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، ترمذی اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے کہ جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے اس نیک بندے کی طرح ہو جائیں، تو اس کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر و خشک میرے بندوں میں سے بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر کے برابر کمی نہ کر سکیں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے زندہ مردے، تر و خشک ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میری ملکیت میں سے ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھا لے، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے، اور میرے عذاب کے لیے میں بھی صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا ہی فرماتا ہوں، کن ہو جا، تو وہ کام فیکون فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص صرف ثواب دنیا کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ اس کی اپنی کم ظرفی ہے، کم نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، اب یہ ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ اگر وہ دنیا کے فائدے ہی حاصل چاہتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو گیا تو اسے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے تو اسے یقیناً آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ لہٰذا عقل مند اور صاحب ظرف انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ کے اجر و ثواب پر توجہ آخرت کے اجر و ثواب پر رکھے۔ ناظرین، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نے یہ بار بار حکم دیا ہے کہ تم صرف دنیا کے طلبگار ہو کے نہ رہ جاؤ بلکہ آخرت میں اپنا حصہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے یہ دعا ہمیں تعلیم کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی اور بھلائی کا حصہ عطا فرما۔ یہ اس کی شان کریمی ہوگی کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے۔ تو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی فرماتا ہے کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہوگا اسے میں دنیا میں تو دوں گا لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات کو بلکہ تمام قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔